बुलेटिन का आगाज करेंगे इस अहम खबर से। आज पाकिस्तान और भारत के DGMOs के दरमियान हॉट लाइन पर बातचीत का पहला राउंड हुआ। ज़राए के मुताबिक दोनों ममालिक के DGMOs के दरमियान राबता सीज फायर के तनाजुर में हुआ। अपडेट कर रहे हैं आपको, पहला राउंड हुआ है। ज़राए के मुताबिक दोनों ममालिक के DGMOs के दरमियान राबता सीज फायर के तनाजुर में हुआ है। आज पाकिस्तान और भारत के DGMOs के दरमियान हॉट लाइन पर बातचीत का पहला राउंड हुआ है। डिटेल्स क्या हैं जान लेते हैं। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद जावेद बलोच साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद साहब बहुत शुक्रिया। सर बताइएगा इससे मतलब कि आज पाकिस्तान और भारत के DGMOs के दरमियान हॉट लाइन पर बातचीत का पहला राउंड हुआ है। जो ये जंग का सीज फायर हुआ था और भारत की दरख्वास्त पर इस सीज फायर से आगे आप चीज़ें तय करने के लिए DGMOs का जो है वो रब्ता होता है। और आज ये ज़राए बता रहे हैं कि पाकिस्तान और भारत के DGMOs ने आपस में बात की है और जो सीज फायर हुआ उस पर जो है वो बातचीत आगे बढ़ाने पर जो है चीज़ें आगे बढ़ाई जा रही हैं। जी ठीक है, जावेद हमारे साथ मौजूद थे, इससे मतलब हमें अपडेट कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका। आपको बताएं कि आज पाकिस्तान और भारत के DGMOs के दरमियान हॉट लाइन पर बातचीत पर पहला राउंड हुआ है और ज़राए के मुताबिक दोनों ममालिक के DGMOs के दरमियान राबता सीज फायर के तनाजुर में हुआ है। भारत से मुज़ाकरात में कश्मीर, दहशतगर्दी और पानी पर बात होगी। अगर मुज़ाकरात हुए तो 76 साल पुराना मामला पर बहसफा। ख्वाजा आसिफ कहते हैं मसला कश्मीर और दहशतगर्दी के रोकथाम के लिए सुनहरी मौका है। दहशतगर्दी गुज़िश्ता 20 या 30 साल से हो रही है। पाकिस्तान दहशतगर्दी का सबसे बड़ा शिकार है। ट्रंप ने कहा है कि कश्मीर का मामला भी ज़ेर बहस आना ज़रूरी है। मोदी ने खित्ते को एक ऐसे जहन्नुम में धकेलने की कोशिश की जिससे अल्लाह ने बचाया। हमारी अफवाज आहनी दीवार बनकर खड़े हुए। पानी का मसला 1960 के मुआहदे में सेटल है, इसे मुअत्तल करने की कोई गुंजाइश नहीं। भारत को जिस तरह मुंह तोड़ जवाब दिया, जख्म सहला रहा है। सवाए इजराइल के भारत के साथ कोई नहीं खड़ा। पाकिस्तान ने तहम्मुल और फौजी ताकत का लोहा मनवाया है। पाकिस्तान को 76 साल की तारीख में इतनी बड़ी कामयाबी नहीं मिली जो हमारी अफवाज को इस दफा मिली है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार से बरतानवी और ऑस्ट्रेलवी वज़ीर ख़ारिजा का टेलीफोनिक रब्ता हुआ। बरतानवी वज़ीर ख़ारिजा की पाकिस्तान के इलाक़ाई अमन की कोशिशों की तारीफ़ की गई। दोनों वज़ीर ख़ारिजा का बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर करीबी रबते जारी रखने पर इत्तफ़ाक़ किया गया। पाकिस्तान और बरतानिया का ताउन जारी रखने के आज़म का अदा किया गया। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार का कहना है कि पाकिस्तान ने बहरान के दौरान तहम्मुल का मुज़ाहरा किया। पाकिस्तान ने सिर्फ अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के तहत दफ़ा का हक़ इस्तेमाल किया। पाकिस्तान इलाक़ाई अमन और इस्तेहकाम के लिए ज़िम्मेदाराना किरदार अदा कर रहा है। इसहाक डार से सऊदी सफ़ीर की भी मुलाकात। पाक भारत जंगबंदी के बाद की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं का बुरादराना ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफ़ाक़। अफवाज पाकिस्तान ने जो कहा वो करके दिखाया। अल्हम्दुलिल्लाह ऑपरेशन बुनियान मरसूस भारत को मुंह तोड़ जवाब है। आर्मी चीफ ने कहा था मुल्क की सालमियत का दिफा कैसे करना है ये हम बखूबी जानते हैं। 13 लाख भारतीय फौज अपने तमाम तर हथियारों से हमें डरा और धमका नहीं सकती। हमारे आबाओ अजदाद ने और हमने इस मुल्क को बनाने के लिए बेपनाह कुर्बानियाँ दी हैं और हम उसकी हिफाजत करना भी जानते हैं। पाकिस्तान ने मुतअद्दिद बार खबरदार किया, भारत अमन की ख्वाहिश को हमारी कमज़ोरी ना समझे। आर्मी चीफ ने कुरान करीम की आयात का हवाला देकर कहा था अल्लाह की मदद और नुसरत से ये कितनी मर्तबा हुआ कि एक छोटी ताकत ने बड़ी ताकत को शिकस्त दी। DG ISPR ने वाज़े किया था हम भारत की ताकत, मक्कारी और जहरियत से मरूब होने वाली कौम नहीं है। अब हमारे जवाब का इंतज़ार करो। मिन फियतिन क़लीलतिन ग़लबत फियतन कसीरतन बिइज़्निल्लाह। And the translation reads, how many times it happened that a smaller force vanquished a bigger force by the will of Allah. History has proven that the complete nation and its armed forces have always stood together with all their might against any act of aggression. Alhamdulillah, we have the will, capacity and capability to protect our sovereignty and territorial integrity, and we are all well aware of the ways and means to do it.
if this great Pakistani nation and the Pakistani armed forces, if 1.3 million Indian army with all their wherewithal, if they cannot intimidate us and they cannot coerce us, these terrorists can subdue the armed forces of Pakistan. Our forefathers, they have sacrificed immensely, and we have sacrificed a lot for the creation of this country, and we know how to defend it. ہم صرف یہ کہنا چاہتے ہیں کہ نہ ہم تمہاری طاقت، نہ تمہاری مکاری اور تمہاری جارحیت سے مروب ہونے والی قوم ہے. Now you just wait for our response. ابھی آپ کو براہ راست چلیں گے قومی اسمبلی جہاں پہ اعظم نذیر تارڑ اظہار خیال کر رہے ہیں. Resolves that this House shall continue to play its constitutional role in safeguarding national interest and promoting peace, unity and security for the people of Pakistan and people living in this region. Now I put the resolution to the House. The question is that the resolution as moved be adopted. All those in favor of the resolution may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, the resolution is adopted unanimously. Alhamdulillah. Shukriya ji. Calling attention, Sir Kamran Saiba, item number 3, move kijiye. I rise to invite the attention of Minister of Finance to a matter of urgent public importance regarding the imposition of an 18% sales tax on cotton, causing grave concern among the public. Ji, Minister, Parliamentary Secretary Parliamentary Affairs, آپ brief statement دیجیے. Thank you very much, Mr. Speaker. Mr. Speaker, unfortunately, it's a bitter reality کہ import and local supply of genuine cotton جو ہے اور chargeable ہے standard rate at 18%. Mr. Speaker, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو 18% ہے یہ لوکل پر بھی ہے اور جو EFS ہے اس کے تھرو امپورٹرز. اسلام آباد میں عوام کی جانب سے آرمی چیف وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر دفاع خواجہ آصف کو خراج تحسین پیش کیا گیا. آرمی چیف وزیر اعظم اور وزیر دفاع کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے شاہراہوں پر ان کی تصاویر کے بینرز آویزاں کر دیے گئے. بینرز پر تصاویر کے ساتھ بنیان مرصوص اور پاکستان زندہ باد لکھا ہوا تھا. پاکستان آرمی سے ہار کا مزہ چکھنے کے بعد بھارتی فوج کے ہوش ٹھکانے آ گئے. پریس بریفنگ میں ایک سوال کے جواب میں بولے کہ ہم تو پاکستان آرمی سے لڑنا ہی نہیں چاہتے, ہماری لڑائی تو دہشت گردوں سے ہے. پاکستان فوج بیچ میں آ گئی. یورپی ملٹری ویب سائٹ نے S-400 کی تباہی کی تصدیق کر دی ہے اور اس کو بڑا واقعہ قرار دے دیا ہے. یورپ کے معروف ڈیفنس تجزیاتی ویب سائٹ بلغاریہ ملٹری ریویو نے پاکستان اور بھارت کے درمیان حالیہ کشیدگی کے دوران بھارتی S-400 اینٹی ایئر کرافٹ سسٹم کی تباہی کو جنگ کا سب سے ہائی پروفائل واقعہ قرار دے دیا ہے. رپورٹ کے مطابق پاکستانی جوابی کارروائی میں بھارت کے شمالی علاقے میں واقع آدم پور ایئر بیس پر نصب روسی ساختہ جدید ترین S-400 سسٹم کو نشانہ بنایا گیا. یہ بیس نہ صرف بھارتی فضائیہ کا اہم ترین مرکز ہے بلکہ سخوئی طیاروں کا بھی اہم اڈہ ہے جو سرحد کے محض 100 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے. ویب سائٹ کا کہنا ہے کہ اس اہم دفاعی نظام کی تباہی سے بھارت کو فضائی دفاعی صلاحیت کو شدید دھچکا لگا ہے. وزیر اعظم شہباز شریف سے پاکستان میں تعینات ترکیہ کے سفیر کی ملاقات. وزیر اعظم نے جنوبی ایشیا میں حالیہ کشیدگی کے دوران پاکستان کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کرنے پر صدر رجب طیب اردغان کا تہہ دل سے شکریہ ادا کیا. وزیر اعظم نے کہا اپنی مستقل حمایت کے ذریعے صدر اردغان نے ایک بار پھر پاکستانی عوام کے دل جیت لیے. وزیر اعظم نے ترکیہ کے برادر عوام کا بھی شکریہ ادا کیا. ترک سفیر نے فوجی اور سفارتی کامیابی پر وزیر اعظم اور پوری پاکستانی قوم کو مبارکباد دی. کہا ترکیہ کے عوام پاکستان کی کامیابیوں پر خوش ہیں اور جنوبی ایشیا میں امن کے لیے اس کی کوششوں اور عزم کو سراہتے ہیں. آپریشن بنیان المرصوص کی کامیابی پر پاک افواج کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے راولپنڈی کے لیاقت باغ میں خصوصی تقریب کا انعقاد کیا گیا. ضلعی انتظامیہ کے اداروں سے تعلق رکھنے والے افسران, اہلکار, تاجروں اور سول سوسائٹی کی تقریب میں بھرپور شرکت. احوال جانتے ہیں نمائندہ نیو نیوز خالد چودھری سے. جی خالد.
جی بالکل، اس وقت موجود ہے راولپنڈی کے تاریخی لیاقت باغ میں، جہاں آپریشن بنیاد المرصوص کے حوالے سے پاک فوج نے جارحیت کا جس طرح بھارت کو جواب دیا ہے، ان کا منہ توڑ کے رکھ دیا، ان کے دانت کھٹے کر دیے اور عالمی دنیا کو بتا دیا ہے کہ پاک فوج ایک بہترین فوج ہے جنہوں نے اپنی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا۔ اس وقت یہاں پر ضلع انتظامیہ کی طرف سے ایک جشن کا ماحول بنایا گیا ہے۔ شہریوں کی بڑی تعداد یہاں پر جو ہے پاک فوج کی فتح کا جشن منا رہی ہے، اور شام کو یہاں پر باقاعدہ طور پر آتش بازی کا بھی مظاہرہ کیا جائے گا۔ شہریوں کی بڑی تعداد قومی پرچم تھامے ہوئے اور پاک فوج کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں۔ جی لاہور میں پاک فوج سے اظہار یکجہتی اور تشکر کے لیے آل پاکستان گڈز ٹرانسپورٹرز ایسوسی ایشن کی جانب سے ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ شرکاء نے پاک فوج کے حق میں نعرے بازی کی۔ صدر پاکستان آل پاکستان گڈز ٹرانسپورٹرز ایسوسی ایشن لاہور نبیل محمود کا کہنا ہے کہ پاک فوج نے بھارت کے غرور کو خاک میں ملا دیا۔ ہم اپنی فوج اور شہداء کو سلام پیش کرتے ہیں۔ مزید جانتے ہیں نمائندہ نیو نیوز شیخ عمر دراز سے۔ جی عمر، بتائیے گا۔ آج بالکل لاہور میں آل پاکستان گڈز ٹرانسپورٹر ایسوسی ایشن نے پاک فوج کے ساتھ اظہار یکجہتی اور تشکر کے جذبے کے ساتھ جو ہے وہ ریلی نکالی ہے، اور اس ریلی میں جو ہے وہ پاکستانی پرچم جو ہے وہ ہر ایک ریلی کے شرکاء نے تھاما ہوا ہے۔ میرے ساتھ اس وقت ریلی کے شرکاء موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ سر، کیا کہنا چاہیں گے؟ آج آپ نے پاک فوج کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے ریلی نکالی ہے، کیا کہنا چاہیں گے؟ اپنی پاک فوج کے ساتھ اظہار تشکر، اظہار یکجہتی کے لیے پاکستان گڈز ٹرانسپورٹ ایسوسی ایشن نے ایک جو ریلی نکالی ہے، یہ میرے رب کریم کا کرم ہے کہ پوری دنیا نے پاکستان کو ایک چھوٹا جانا، لیکن میرے رب الکریم نے دنیا میں پاکستان کو وہ بلندی عطا کروائی کہ دنیا حیران رہ گئی۔ بالکل، جیسا کہ یہاں پہ ریلی کے شرکاء کا کہنا ہے کہ بھارت کے غرور کو خاک میں ملا دیا پاک فوج نے۔ ان کا کہنا ہے کہ ہم پاک فوج کے ساتھ ہیں اور ہم اپنے شہیدوں پر اور اپنی فوج پر جو ہے وہ فخر ہے۔ پاک بھارت جنگ بندی کے بعد اسٹاک مارکیٹ میں تیزی کے تمام ریکارڈ توڑ دیے ہیں۔ پاکستان اسٹاک مارکیٹ نے 10,000 پوائنٹس اضافے کا نیا ریکارڈ قائم کر دیا ہے۔ ایک دن میں 1,000 ارب روپے کی اسٹاک کیپٹلائزیشن بڑھ گئی ہے۔ حصص بازار کے سرمایہ کاروں نے سیز فائر اور پاکستان کی عسکری محاذ پر کامیابی کا اپنے انداز میں جشن منایا۔ تفصیلات کاشف منیر کی اس رپورٹ میں۔ محاذ پر کامیابی، پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں تیزی کے منفرد ریکارڈ۔ کاروباری ہفتے کے آغاز پر ہی پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں 9,929 پوائنٹس کا اضافہ۔ مارکیٹ تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہلی بار پہنچی۔ 5% سے زائد اضافہ ہونے پر ٹریڈنگ روکنا پڑی۔ سرمایہ کاروں نے تمام ہی شعبوں میں انویسٹمنٹ کی۔ ہماری عسکری افواج نے پاکستان کا سر فخر سے بلند کر دیا۔ وہیں معاشی میدان میں پاکستان کی جو کامیابی ہیں، خاص طور پہ کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس پہ نظر آ رہا ہے۔ اکنامک انڈیکیٹر پازیٹیو سائڈ پہ آپ کو نظر آتے ہیں۔ انفلیشن 22% سے گرنے کے بعد 11% کے پاس آ چکی ہے، اور ہمیں لگ رہا ہے کہ یہ ترقی کا سفر آگے بڑھ سکتا ہے اگر حکومت پاکستان IMF کے ایجنڈے کو لے کر آگے بڑھتی ہے۔ مارکیٹ میں کاروبار کے دوران آغاز پر بھی مثبت رجحان ٹرینڈ کرتا رہا، اور دوسرے سیشن میں اسٹاک مارکیٹ نے نیا سنگ میل عبور کیا اور 10,000 پوائنٹس کا ہنسا بھی عبور کر لیا۔ انڈیا نے یہ سارے کا سارا ڈرامہ رچایا تھا، اس کے بعد ہمارا جو پورا فیز ہے پوری دنیا میں دیکھا کہ کس طرح سے ہماری پاک افواج جو ہے نا وہ کس طرح کی جو ماہرانہ صلاحیتوں کے حامل ہے، اور آج جب انڈیکس نے اوپن کیا تو زبردست تیزی کے ساتھ مارکیٹ نے اس کو ویلکم بھی کیا۔ کاروباری ہفتے کے پہلے روز اسٹاک مارکیٹ آل ٹائم 10,133 پوائنٹ اضافے کے ساتھ 100 انڈیکس 1,17,297 پر بند ہوا۔ مارکیٹ کیپٹلائزیشن 1,200 ارب روپے سے زائد رہی۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے ٹریڈنگ ہال میں ریکارڈ اضافے اور پاکستان کی عسکری کامیابی پر کیک کاٹ کا جشن بھی منایا گیا۔ کاشف منیر، نیو نیوز، کراچی۔ نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے نیو نیوز۔